صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ بقرہ آیت نمبر 70 سے 76، 70 to 76. سورہ بقرہ کا نام اسی گائے والے واقعے کی وجہ سے پڑا کہ جس کو پچھلی آیتوں میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. یہ واقعہ اس صفحے پر بھی آگے بڑھتا ہے اور بنی اسرائیل والے اسی طریقے سے کٹ حجتی کرتے ہوئے گائے کے بارے میں مزید وضاحت طلب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ گائے مشتبہ ہو گئی ہے کہ ایسی گائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اور امید کرتے ہیں کہ ہم سمجھ جائیں گے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب مزید وضاحت کی وحی کی روشنی میں اور فرمایا کہ ایسی گائیں ہیں کہ جو زمین کو جوتنے کے لیے استعمال نہ ہوتی ہو، یعنی اس سے مشقت نہ لی جاتی ہو. ممکن ہے اس زمانے میں گائیں کو بھی کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیا جاتا ہو. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نہ وہ زمین کو نرم کرنے کے لیے، ہل چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہو اور نہ ہی کھیت میں پانی پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی ہو، بالکل صاف ستھری کہ اس میں کوئی دھبا نہ ہو، لا شیۃ فیہا. اب انہوں نے کہا کہ اب آپ نے بالکل صحیح کہا، الآن جئت بالحق. یہ انداز اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ایک جسارت ہے کہ یعنی اس سے پہلے جو بات آپ کہہ رہے تھے وہ حق نہیں تھی، اب آپ نے حق بات کہی ہے. تو انہوں نے بالآخر اس گائے کو ذبح کیا اگرچہ وہ کرنے والے نہیں تھے، یعنی کرنا نہیں چاہ رہے تھے، جس پر پہلے ہم بات کر چکے. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے اس واقعے کا بیک گراؤنڈ بیان کیا کہ جب تم نے ایک شخص کا قتل کر دیا اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور اللہ اس بات کو باہر نکالنا چاہ رہا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے، تو اس کے لیے پھر یہ سارا اہتمام کیا گیا. اور ہم نے کہا کہ اضربوہ ببعضھا، کہ اس مردہ گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم کے ساتھ مس کرو. اور پھر خدا نے فرمایا کہ اسی طرح سے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل استعمال کرو. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، پروردگار عالم نے ان کے ذریعے سے اس کو ظاہر کیا اور یہ خدا کی ایک نشانی بن گئی اور لوگوں کے لیے غور و فکر کا سامان ہو گیا. یہ ایک مرتبہ پھر وسیلے کے اوپر بھی ایک اچھی دلیل بنتی ہے کہ خدا زندہ کرنے والا ہے، مگر خدا نے اس طرح سے زندہ کرنا چاہا. تو اب اس طریقے پر اعتراض گویا خدا پر اعتراض ہے کہ خدا اگر اسی طرح سے گائے کے ٹکڑے کو مس کرنے کے ذریعے سے زندگی دینا چاہتا ہے تو اس میں اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ نظام پروردگار ہے، خدا جیسے چاہے گا زندہ کرے گا. جس کے بعد ہمیں ان واقعات کے اوپر بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ اگر کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اشارے سے مردہ زندہ ہو جائے تو یہ بھی پروردگار عالم کی قدرت کا مظاہرہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس کا اظہار ہو جائے گا. اسی طرح سے مثلا اگر کبھی ہم واقعات میں پڑھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے مس کرنے کی وجہ سے فطرس کو بالوں پر مل گئے تو اس میں اب حیرت کی گنجائش باقی نہیں رہتی. پروردگار عالم اب ایک تبصرہ کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد دل نرم ہو جاتے، مگر دل اور زیادہ سخت ہو گئے، پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. پتھر کے ساتھ پہلے شباہت بیان کی اور پھر کہا گیا کہ نہیں اس سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ پتھروں میں وہ بھی ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، ندیاں جاری ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن میں سے پانی نکل آتا ہے اور آہستہ آہستہ رشتہ رہتا ہے اور جھیلیں بن جاتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پتھروں پر بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. اب وہ اثر تکوینی ہے جو کائنات کے اندر ایک پروگرام کے تحت پروردگار عالم کا ایک نظام ہے.
مگر انسان کے پاس تو اختیار ہے، اور وہ اپنے اختیار سے اپنے دل کو سختی کے لیے مائل کرتا ہے اور آمادہ ہوتا ہے، اور اس نرمی کو قبول نہیں کرتا کہ جو اس کے اندر آنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد پروردگار نے پتھروں کے حوالے سے ایک اور بات بھی کہی کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ یہ جو تینوں پتھروں کے حوالے سے جو بات کی گئی، یہ بنی اسرائیل مشاہدہ کر چکے تھے۔ صحرا اور ریگستان کے سفر میں پتھر سے پانی کا جاری ہو جانا وہ دیکھ چکے تھے، پھر خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا عصا پتھر پر مارنا اور اس سے پانی کا جاری ہونا، یہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے، اور پھر قرآن کے اندر ہی کوہ طور کا تجلی کا اثر قبول کرنا اور اس کی وجہ سے سرما ہو جانا اور اس کے بعد اجزاء کا گر پڑنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو قوم بنی اسرائیل بطور مجموعی یا ان کا ایک گروہ ان چیزوں کا مشاہدہ کر چکا تھا۔ یہ بہت بڑی بلاغت قرآنی کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا کہ جس کا وہ مشاہدہ کر چکے تھے۔ اب اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے اس صفحے کی آیتوں کا، اس میں پروردگار عالم نے مسلمانوں کو مخاطب کیا، اور قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انصار مدینہ تھے کہ جن کو خاص طور پر متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ انصار مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک پرانا تعلق اور پرانی گفت و شنید ان سے رہی تھی، اور ان کو وہ جانتے تھے، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ کسی طریقے سے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، مومن ہو جائیں۔ تو اگرچہ یہودی سب کے سب ایک برابر نہیں ہیں، جو خود قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر اہل کتاب کے لیے آیا بھی کہ لیسوا سواء، کہ یہ سب ایک برابر نہیں ہیں، بعض ان میں ایمان لے کر بھی آئے، لیکن بطور مجموعی پوری قوم کیا ایمان لے آئے گی؟ تو یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کیا تمہیں اس بات کی امید ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ سب کے سب تمہاری ان کوششوں پر ایمان لے آئیں گے؟ جبکہ انہی میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے اللہ کا کلام سنا اور اس میں تحریف کر دی، یعنی تبدیلی واقع کر دی۔ من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ وہ جانتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، وہم یعلمون، اور ان کو علم بھی تھا۔ یعنی یہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے نہیں تھا، وہ خوب جانتے تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مریدوں کو جانے نہیں دینا چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے جو انٹرسٹ ہیں وہ سب کے سب داؤ پر لگ جائیں۔ تو پھر وہ تحریف کو قبول کر لیتے تھے، چاہے وہ لفظی تحریف ہو چاہے وہ معنوی تحریف ہو۔ لفظی تحریف کا مطلب ہوگا لفظ بدل دینا، معنوی تحریف کا مطلب ہوگا لفظ کو رہنے دینا مگر معنی کو تبدیل کر دینا۔ تو پیغمبر اکرم کے اوصاف اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر تحریف کر دیتے ہیں، تو کیا پھر بھی تمہیں امید ہے کہ جب جانتے بوجھتے یہ کام اس طرح سے کر رہے ہیں تو یہ تو الذین کفروا والے ہو گئے کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے کفر کو اختیار کیا، وہ کیٹیگریز کہ جو ہم پہلے سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں پڑھ چکے۔ اب پروردگار فرماتا ہے کہ ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو صاحبان ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اب یہ وہ جو منافقت کو اختیار کر لیتے ہیں، یعنی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر جب اپنے بعض دوستوں کے پاس ہوتے ہیں تو پھر ان کے دوست ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ تم انہیں وہ باتیں بتا دیتے ہو کہ جس کے ذریعے سے یہ تم پر حجت تمام کریں اور خدا کے سامنے احتجاج کریں، کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے؟ یعنی اگر ان کے سامنے بناوٹی کاسمیٹک ایمان کا اظہار کرنا ہے تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر تم اپنی کتابوں میں موجود چیزیں ان کو کیوں بتا دیتے ہو کہ اس طرح تو ان لوگوں کی، مسلمانوں کی حجت مضبوط ہو جائے گی، ان کی دلیل میں وزن پیدا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ منافق بھی جو بتاتے تھے تو ان کا بتانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یقین دلائیں کہ وہ لوگ ایمان لا چکے ہیں، مگر در پردہ ایمان تو نہیں لائے ہوتے تھے۔ تو اب اس منافقت کے ہوتے ہوئے وہ ایسا کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی دلیل مضبوط ہو جائے۔ تو یہاں پر جو ان کے اپنے پرانے ساتھی کہ جو ظاہری طور پر بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ان کو اس پر زجر و توبیخ کرتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں۔ آگے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جو چھپاتے ہیں یہ لوگ اس کو بھی جانتا ہے اور جو یہ لوگ اعلان کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر بات ہوگی۔ آیت نمبر 76 تک بات مکمل ہو گئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔